میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس بارك على محمد وعلى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بے شک اسانے بھیجا تانوں شاہداً گواہ بنا کے ومبشراً اور خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا وداعيا إلى الله بإذنه اور پکارنے والا اللہ دی طرف ساتھ حکم اس دے وسراجا منيرا اور سورج روشن سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داز زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا
اے مقام اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا بائیاں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع چھٹا اللہ 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 والو اللہ الرحمان دے مقدس کلام وچوں جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام عالی شان دے اندر اللہ رب رحمان نے صاحب قرآن حامل قرآن ماہ درخشاں پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 5 صفات دا تذکرہ فرمایا توجہ میری طرف رہے امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات مبارکہ اور مراتب علیہ منازل رفیع درجات عظمی محاسن فضائل اور مدارج اتنے انگنت اور لا تعداد نے کہ کوئی زبان اور کوئی قلم نہ بیان کر سکتی ہے نہ کوئی قلم ورتہ تحریر لیا سکتی اور ایک کی ایک خوبی ایک ایک کمال ایک ایک صفت اپنے اندر اتنی وسعت رکھ دیے کہ آمنہ دے
لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جس طرح تمام تو ممتاز ہے، ایویں میرے آقا دیاں خوبیاں تے صفتاں بھی تمام تو ممتاز ہیں۔ دوسریاں زباناں چھڈو تے دوسریاں کتاباں چھڈو، میرا یہ دعوی کہ دنیا دی کوئی ایسی زبان نہیں اور جہان دی کوئی ایسی کلام نہیں، کائنات دی کوئی ایسی کتاب نہیں، آسمانی اور غیر آسمانی کوئی ایسا صحیفہ نہیں کہ جہدے وچ میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں موجود نہ ہوں۔ اے میرا دعوی بالدلائل بلا دلیل نہیں، میرا دعوی یہ کہ آدم تو لگ کے این دم، آدم تا این دم، آسمان تو جنیاں کتاباں اتریاں نے انہاں تمام وچ آمنہ دے لال دیاں صفتاں تے خوبیاں تے دنیا دی کوئی ایسی کلام نہیں، کوئی ایسی زبان نہیں، اور زبان پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، بنگلہ ہے، ہندی ہے، افغانی ہے، انگلستانی ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کوئی ایسی زبان نہیں کہ ہر زبان والے نے اپنے اپنے رنگ وچ آمنہ دے لال دی مدد سرائی کی تھی۔ ہر دور وچ صفتاں میرے آقا دیاں بیان ہوندیاں رہیاں نے، ہو رہیاں نے، اور قیامت دیاں دیواراں تک ہوندیاں رہن گیاں، محشر وچ بھی ہوندیاں ہی رہ۔ تسی حیران ہوو گے کہ جناب جیڑیاں کتاباں پہلیاں نبیاں تے نازل ہوئیاں انہاں وچ بھی ساڈے آقا دا تذکرہ ہے سی، او بھائی ہے سی۔ آ دیکھو نا، سانو دوسرے گھر جا کے پوچھن دی کی لوڑ ہے؟ اے قرآن پاک ہی دسدا کہ پہلیاں ساریاں کتاباں چ آمنہ دے لال دا تذکرہ، سپارہ 26 غور نہ سن لو رب دا قرآن تے آمنہ دے لال دی شان، آواز پہ آندی ہے، رب فرماندے نے محمد رسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ ایس مجمع تو لانتی ہونا جڑا نبی تے درود نہ پڑے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. غور فرماؤ ذرا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ سارے قرآن دے پروانیاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما. دیکھیا جے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اس نبی تے اے دے صحابہ دیاں گلاں تورات وچ بھی لکھیاں سن تے انجیل وچ بھی لکھیاں سن. اے دے قرآن اجے نہیں سمجھ آئی تے میں ایک ہور مقام سنان لگا. یہ سپارہ 9 ہے اور رکوع بھی 9 ہے. آواز آتی ہے اور اللہ فرماتے نے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی غور نہ سنیا جے یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کتنے آیا فرمایا یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اے نبی جڑا سب تو پیچھے آیا اس تو پہلے جنیاں بھی کتاباں آئیاں نے
یجدونہو تورات انجیل وچ یجدونہو مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل۔ او یہودی تے عیسائی اپنیاں کتاباں تورات انجیل وچ ایدیاں صفتاں پڑھدے ہی گئے نے۔ اے نبی ایسا نبی آیا کہ اجے دنیا تے آیا نہیں، اے دیاں صفتاں اے دے نام دے چرچے پہلے ہو رہے۔ اندازہ فرما، ساریاں کتاباں چھڑ دیو، آسمانی تے غیر آسمانی، اے قصے تے کہانیاں، ایس کتاب دے غتان والے دی قسم ہے کہ آمنہ دے لال دی جنی شان قرآن نے بیان کر دیتی ہے، سارا جہان مل کے بیان نہیں کرتا۔ اور رحمان جنی شان، قرآن جنی شان صاحب قرآن دی کوئی دجا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آج دیکھو کوئی ایسا سپارہ نہیں، نہ کوئی ایسی صورت نہیں، کوئی ایسا رکوع نہیں، کوئی ایت نہیں، کوئی لفظ تے حرف ایسی نہیں اور وہ دلالت کر دی ہے تے آمنہ دے لال دی شان تے دلالت کر۔ اچھا میں پوچھنا، تسی آکھو گے کہ جی ایک ایک لفظ نبی دی شان دسدا ہے؟ میرا یہ دعوی ہے کہ یہ لفظ تے دوسری گل ہے، حرف بھی دور دی گل ہے، ایک ایک قرآن دا نقطہ دلالت کردا تے آمنہ دے لال دی عظمت تے صداقت تے دلالت کردا۔ تساں آکھنا سمجھ نہیں گل آئی کہ جیڑیاں ایتاں بڑیاں مشہور نے پیغمبر دی شان دیاں، وہ تے ساڈی سمجھ وچ آندیاں نے۔ اچھا دسو جی کہ الحمد وچ نبی دی شان کیڑی؟ اور میرا یہ دعوی کہ الحمد تو لگ کے ون ناس دا سین جڑا اے سین بھی نبی دی شان دسدا۔ تساں آکھنا کیویں؟ ون ناس الحمد، الحمد تے ون ناس، اے قرآن دا حصہ بنایا تے آمنہ دے لال دی زبان نے بنایا۔ میں تے منتا ہی نہیں، میں والناس نو قرآن نہیں منتا، الحمد نو قرآن دا حصہ نہیں منتا، ماننا تادا کہ آمنہ دی لال دی زبان چو نکلے۔ یہ تے زبراں زیراں پوائیاں نے تے آمنہ دے لال تو نکلے ہوئے اس تلفظ نے پوائیاں نے، نقطے انہاں تے آئے نے تے میرے آمنہ دے لال نے پوایا۔ ایک ایک لفظ جڑا ہے اور میرے مصطفیٰ دی شان تے دلالت کر۔ ٹائم بڑا مختصر ہوندا، میں آنا ماہو سال گزر جان، لالو نہار گزر جان، لیکن پیغمبر زمان دی شان نہیں مک سکتی۔ اج 5 صفتاں ایک ایت وچ آن لگیاں، 5 گننا ذرا، آواز آندی ہے، اللہ فرماتے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ سبحان۔ ذرا غور اج فرمایا جائے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
قرآن کی ہے اس طرح جویں کوئی موتیاں تے پھلاں دی بارش ہو. پھر گنتے جا جی میں انگلوں تے گنڈیاں نے 5 صفتاں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کی ترجمہ؟ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی رب جی. فرمایا سونیا اساں نے تانوں شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, دائی اللہ بنایا, وسراجا منیرا. ایک لفظ وال غور فرما. پہلی گل تے اس ایت نے یہ دسی ہے کہ آمنہ دے لال دا احترام بڑا کرنا چاہیے. اے بابا جی نو جگایا جی احترام سنن ہی آئے جی سارا پہلو ہی سن کے بہ گئے. انا للہ و انا. اے بھی کوئی موسم ہے نیندر آن دا. چلو گرمی میں من لیا بھی پکھے دی ہوا پیندی ہے, شدت دی گرمی ہوندی ہے, اونگ آ جاندی ہے. اینے پالے چ بھی بابا سو گیا. اللہ میری توبہ. کوئی 14 گھنٹیاں دی دیہڑی نہیں, کوئی بندہ تھک گیا, اج دن چڑھیا تو بابا سو گیا. ہاں جی. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب دسنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر دے فرمان دا احترام ہے, جویں پیغمبر دے کلام دا احترام ہے, ایویں نبی دے نام دا بھی احترام ہے. رب جی گل نہیں لوگ سمجھتے. فرمایا انہوں سمجھا, میرا قرآن پڑھ کے سنا. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق رب دا قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے جی آپس میں ایک دوجے نو آوازاں مار دے ہو نا. میرے وال دیکھو, میرے وال. جی آپس میں ایک دوجے نو بلاندے ہو, اس طرح میرے نبی نو بلایا نہ کرو. بڑے احترام نال, لقب نال, القاب نال. ہاں اے سارا قرآن 30 پارے کوئی ماں دا لال کڈ کے وکھائے تے پوری سیاستہ چو کڈ کے وکھائے کہ کسے صحابی نے یا رب رحمان نے اپنے قرآن اندر رب نو تے حق ہے نا کہ رب جڑا نبی نو اس طرح آواز مارے تے رب نو حق ہے, پر تانوں تعلیم دین واسطے رب نے بھی اپنے نبی دا نام لے کے آواز نہیں ماری. اور کسی صحابی نے 110 ہجری تک, میرے وال ذرا غور کرو, 110 ہجری تک
کسے صحابی دا عقیدہ نہیں چینل یوٹیوب تے کہ چلدا آمنہ دے لال علیہ السلام کو یا محمد کر کے آواز ماری میڈیا سروس صلی اللہ یعنی آقا تے 10 ہجری نو دنیا تو تر گئے نے آقا دی زندگی دی میں گل نہیں کردا بعد وچ بھی جڑے ادوار آئے نے ایک صحابی نے بھی آقا دے سامنے یا آپ تو دور یا بعد یا محمد کر کے آواز ماری میں ممبر تے آ رہا سا پچھلے جمعے تے 12:30 دا ٹائم سی جہے اس ٹائم اتنے موجود سن انہاں تے سنیا ہونا پچھلے جمعے دی گل ہے آواز آ رہی سی ادھروں اساں یا محمد کہنا ہے لے بڑی مجبوری ہے بچارے اینا تنگ تے اوکھا ہویا اس گل تو اینا مجبور ہویا میرا پرا اللہ دی تنگی دور فرما اینو سوکھیاں کر دے بڑا مجبوری بڑا اس ویلے آواز آ رہی اس گل تو جے اینا کلمہ نہ کہے تے نہ نیند پیندی ہے نہ رات آندی ہے اللہ بڑی مجبوری ہے انہاں دی مجبوری حل فرما آندا سی پیا اسا یا محمد کہنا ہے کدی سپیکر تے آکھے ہی پیو نو میں یا بوٹیا کہنا ہے کدی آکھے پیو نو اور کدی پیو نو بھی اس طرح نہ لے کے آواز ماریاں نہیں اوے عبد الغفورا اے عبد الرحمانہ پوچھیا نے ابا جی اے ابا جی اے ابو کدی آخیا کسے نے اپنے پیو نو لوگ آندے نے اور جیڑا پتر اپنے پیو دا نام لے کے آواز ماردا وہ حلال دا ہی نہیں انہوں ادب و احترام نہیں سکھایا تمیز ہی کوئی نہیں ایک پتر اپنے پیو نو آواز ماردا او فتو ادھر او عبداللہ لوگ آدھے وہ عبداللہ تو دا ساتھی آکھے پیو آکھے کوئی یار آکھے ہم عمر آکھے تو او عبداللہ نہ آخ تو ابا جی آخ آمنا دے لال دا احترام نام لین وچ تو پیو جنہ بھی نہیں کرتا یا محمد دیا تارا مارنا نبی نو احترام نال دعا القاب نال صفتاں نال کتے اللہ نے آخیا یا ایوہ النبیو نبی دا نام نہیں لیا نبی دی صفت ہے نبوت صفت ہے کتے آخیا یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہتے آکھے یا ایھا النبی لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قرآن پڑھیا کتے آواز وکھاواں رب نو تے حق ہے لیکن تہانوں دسن واسطے رب نے بھی نہ لے کے نبی نو آواز ماری دوجیاں نبیاں نو ماریاں نے یا آدم یا نوح یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين
کتے آکھے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا کتے آکھے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیًّا سارے نبیاں نو آکھیا اینو بھی کہندا نا رب تے او دا حق بندا ہے رب دا تے حق بندا پر تہاڈا تے بندا ہی نہیں اینا احترام ہے میرے مصطفیٰ تیریاں تے کتاباں چ تیرے وڈے لکھ گئے نے کہ جڑا یا محمد کہہ کے نبی نو آواز ماردا او نبی دی گستاخی کردا تو آکھنے کیڑی کتاب چ لکھیا ہے کتاب میرے کو اس ویلے موجود ہے او دا نام ہے بہار شریعت بہار شریعت وچ مولوی احمد یار خان لکھ گیا کہ جڑا یا محمد کر کے مصطفیٰ نو آواز ماردا وہ نبی دی توہین کردا اور نبی دا گستاخ ہے صفت نہ لینا چاہیے نبی دی صفت نہ امجد علی مولوی امجد علی نے بہار شریعت لکھیا ہے میرے بھائی میں دس رہا سا اور جال حق کے اندر مفتی احمد یار گجراتی نے لکھیا تو میں دس رہا سا کہ میرے آقا دے نام پاک دا احترام ہے سمجھ نہیں آئی ایک قرآن دا مقام سنان لگا کچھ بندے آئے حجرے دے باہر کھلو گئے اللہ اللہ باہر کھلو کے بدو جیسا نے رابی جیسا ہے نویں نویں اجے اسلام چاہے نے کہ باہر کھلو کے آوازاں مارتے نے یا محمد باہر نکلو نا اخرج علینا چھتی باہر آؤ اسی بڑی دوروں آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں سانو کم ہے باہروں آوازاں مارنیاں شروع کر دی اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں تے ہن رب دا جواب سنو ذرا سپارا چھپیاں نکل آیا آواز پہ آندی ہے مولا فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او قرآن تو سننا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا ترجمہ کی یہ ترجمہ گھر جا کے کڈ کے پڑھیا جے میرے کو بھی انج سن لو ولا تجهروا له بالقول او ایمان والو جویں آپس وچ ایک دوجے نو آوازاں مار دیو نہ لے کے ایویں میرے نبی نو آوازاں نہ ماریا کرو ترجمہ دے قرآن دا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
انج نہ آوازاں ماریا کرو او محمد اے محمد یا محمد نہ کیا کرو، انج نہ کریا جے تسی باز نہ ہو انتہبت اعمالکم میں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں تباہ تے برباد کر دیواں گا۔ نبی دا ادب اینا احترام اینا کہ جے نبی دا ادب نہیں تے نیکی خدا دے دربار تے منظور نہیں۔ اگلی گل سن لو، اگلی سن لو، آواز پی آتی ہے، اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں۔ دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر، عزیر BCO نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حفصآباد روڈ، گوجرانوالا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے جڑے آوازاں باہر کھلو کے مارتے نے اے محمد رب تسا یا محمد کہنا، تسا جا جہنم پینا۔ سانو سڑن دی کی لوڑ؟ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب رب دس دے ادب۔ اللہ تنو نبی دے ادب تے احترام دی توفیق عطا نہیں جے سمجھے بے ادب دی گل کتھے رب کہی ہے میں سمجھانا۔ اے سپارہ چھبیاں پھر نکل آیا آواز پر اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک، او قرآن میں پھر تو قربان جاواں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتوزروه وتوكروه۔ اس نبی دی مدد بھی کریا جے، اے دے آنکھے بھی لگے آجے، وَتُوَكِّرُوهُ اے دا احترام ہی کرے آجے، وَتُوَكِّرُوهُ اے دی توقیر تے تعظیم ہی کرے آجے، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب اس نبی دا کرے آجے تے حمد و ثنا صبح شام رب دی بیان کرے آجے۔ اے جے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ۔ پیغمبر دا ادب نہ لین وچ بھی کرنا ہے، بولو نبی دا ادب نہ لین وچ بھی کرنا ہے۔ یا ایھا النبی
پہلی گل تے رب دسی انا ارسلناک شاہدا، پہلی صفت سونے اسا تینوں شاہد بنایا. لو جی اج دا خطبہ دھیان نال سنیا، اسا تینوں شاہد بنایا. پہلی صفت اسا تینوں شاہد بنایا. اے جڑا قرآن ہے نا، اے دا ترجمہ شاہ رفیع الدین تے عبد القادر دا، اے گھر جا کے پڑھیا جے. شاہد دا معنی کیتا ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا، اساں تے تانوں بنایا بیان کرن والا. شاہد دا معنی انہاں کی کیتا ہے؟ جا کے گھراں چ قرآن لے کے نہ ترجمے والے تسلیاں کریا کرو. انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا. شاہد دا معنی انہاں کیتا ہے بتان والا، دسن والا. اے نبی جی اساں تانوں دسن والا بنا کے بھیجا. کی دسن والا؟ کہ رب ایک جے. کی جا کے دسی لوکاں نوں؟ رب. انا ارسلناک شاہدا، میں تینوں شاہد بنایا. کادا؟ تو جا کے دسنا لوکاں نوں قل ہو اللہ احد. پڑھ لو قل ہو اللہ. لوکاں نوں دس دے کہ رب ایک ہی جے، اپنی تنہائی دا، اپنی یکتائی دا، اپنی اکائی دا، اپنی وحدانیت دا، اپنی الوہیت دا، اپنی ربوبیت دا. میں تینوں شاہد بنایا، بیان کرنے والا بنایا. انا ارسلناک شاہدا، یا تینوں میں گواہ بنایا. گواہ بھی ٹھیک ہے مانا، میں تینوں گواہ بنایا. کہدا؟ اپنی توحید دا، اپنی الوہیت دا، اپنی ربوبیت دا، اپنی خدائی دا، اپنی قدرتاں دا، اپنی شاناں دا. میں تینوں اپنی خدائی دا، اپنی میں اکائی توحید دا گواہ بنایا. میں پہلے نبیاں دی نبوت دا، پہلے رسولاں دی رسالت دا، میں جنت تے دوزخ دا، حور و غلمان دا، فرشتے عرش دا. میں تینوں گواہ بنایا پہلیاں کتاباں دا، پہلیاں امتاں دا، پہلیاں نبیاں دا. میں محبوبہ تینوں گواہ بنایا. انا ارسلناک شاہدا، میں تینوں گواہ بنایا. دسی میں جاواں گا، گواہی تو پاندا جائیں. تیرا کول ہونا ضروری نہیں، دسی میں جاواں گا، گواہی. جنہاں نوں قرآن نے آخیا نا کہ انہاں نوں مت کوئی نہیں، اس ٹبر نوں مت کوئی نہیں. جڑے یا محمد آدھے نا اس ٹبر نوں قرآن آندا مت کوئی نہیں. سپارہ 26 اگے سنیا جے نا، اے ٹبر آندا نہیں ارسلناک شاہدا، تینوں حاضر ناظر بنایا. لے بلے نور دینا. اچھا ایڈے ایڈے پڑھے لکھے آئے ہو، سجے پاسے سامنے کھبے پاسے اتنے بھی دنیا بیٹھی ہے، گوداماں چ بھی بیٹھی ہے. میں رب دا واسطہ پا کے تواڈے کول گل پوچھنا کہ رب نے اپنے نبی نو شاہد جو آخیا کہ نہیں؟ شاہد آخیا نا. بھائی رب نو حاضر ناظر واسطے کوئی لفظ نہیں سی لبا. وہ حاضر ناظر جے نبی میرا ہوندا ہر تھان تے رب نے کئی جگہ جو قرآن چ اپنے نبی نو شاہد آخیا ہے تے چپ کر کے حاضر ناظر لکھ چڑھتا، کام ہی مک جاتا. کتے قرآن چ حاضر ناظر لکھیا؟ بولو تو صحیح.
اینے جو لفظ رب نے قرآن چ استعمال کیتے ہیں کروڑاں لکھاں ہزاراں 30 سپارے جو قرآن دے نازل کیتے ہیں تے 2 لفظ رب نو لبے ہی نہیں حاضر ناظر دے بھی قرآن چ نازل کر چھڑ کتنی سیدھی جی گل ہے جھگڑا مک جاندا انا ارسلناک حاضرا و ناظرا لے کام مکا گے نہیں پر قرآن نہیں دے مکایا انا ارسلناک شاہدا کہو سبحان اللہ میں تینوں گواہ بنایا ہوں میں ایک بخاری شریف دی روایت نال سنا دیواں اے تے قرآن جے نا تو ہوں بخاری شریف تے مشکات وچ بھی روایت آندی ہے ابن کثیر دی پہلی جلد کڈو او دے وچ اس ایت دے تحت ابن کثیر نے روایت نقل کیتی ہے فرماندے نے کہ جدوں ساری دنیا اللہ دے دربار وچ پہنچ جائے گی سارے نبی بھی ہون گے امتاں بھی ہون گیاں اللہ آواز مارن گے اے میرے نو جی جی رب جی آؤ نا ذرا آؤ نا تسی بھی تے دسو تسی بھی تے حساب دیو اے میری توحید میرا دین اپنی امت تک لوکاں تک پہنچایا ساجے نو علیہ السلام کہن گے اللہ تینوں دسن دی کی لوڑ ہے تین تے پتہ ہی ہے میں پہنچایا کہ نہیں فرمایا لوکاں نوں میں دسنا تے ہے نا وکھانا تے ہے نا مینوں تے پتہ ہی پتہ ایتھے دسنا دنیا دے سامنے گواہیاں لینیاں نے 10 لوکاں نوں واز کیتی سی اللہ تینوں تے پتہ کہ میں 950 سال مارا کھا کھا کے تیری توحید پہنچائی 950 سال 9 سال نہیں نا 90 سال بھی نہیں اور 99 سال بھی نہیں پیاریو 950 سال اللہ آخن گے چنگا ادھر کھلو جا ذرا سجے پاس قوم نوح امت نوح آواز ماری جائے گی نوح علیہ السلام دی امت سامنے آ جائے گی اے بخاری شریف اندر موجود ہے اللہ پوچھن گے تسی نوح علیہ السلام دے امتی ہو ہاں رب جی جنہ نہیں سی نہ منیا انہاں دی گل ہو رہی ہے اہیا جڑا میرا نبی نوح ہے انہیں کو میرا دین تواڈے تک پہنچایا اللہ ساڈے تے کنا کدی دی آواز ہی نہیں سی ساڈے کول کدی آیا ہی نہیں سی توبہ توبہ تیرا دین ساڈے تک نہیں پہنچے اللہ فرمان گے اے میرے نو اے آندے نے تو ساڈے کو آیا ہی نہیں کوئی گل دسی پائی نہیں کوئی گواہ پیش کر حدیث اندر موجود ہے نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ جی میں تے 950 سال مارا کھا کھا کے تیری توحید تو خون دتا جان دتی وقت دتا اللہ میں سر پڑوائے جسم زخمی کروایا اللہ فرمان گے تے مکر دین پہ ہن گواہ لیا نا نوح علیہ السلام فرمان گے اللہ جی میری تصدیق کرے گی تے آخری نبی محمد دی امت کرے گی میرے حق وچ گواہی دے گی تے امت محمدیہ دے گی ہاں امت محمدیہ نو اللہ بلان گے اے لکھیا کتنے دے والا اس قرآن چ لکھے تے سپارہ دوسرا دے میرے وال ویکھو ذرا سپارہ دوسرا کتنے لکھیا آواز پہ آندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اے امت محمدیہ نو آواز ماری جائے گی. ایتھے لکھیا سپارہ دوسرا پہلا رکوع وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اساں تانوں امت وسط بنایا امت عادل بنایا. کیوں عادل امت اس واسطے بنایا لتکونوا شہداء علی الناس. تساں قیامت دے دن محشر دے میدان وچ دوسرے لوکاں دے خلاف گواہی دینی ہے تے نبیاں دے حق وچ گواہی دینی ہے. منکراں دے خلاف تہاڈی گواہی ہونی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے جدوں امت محمدیہ کولوں اللہ پوچھن گے تسی دسو ہاں نوح نبی نے میری توحید اپنی قوم نو پہنچائی ہے کہ نہیں؟ اے امت محمدیہ کہے گی اللہ جی سچی گل ہے کہ تیرے نوح نبی نے 950 سال مارا کھا کھا کے تیری توحید انہاں تک پہنچائی ہے. او جڑی امت انکار کرے گی نا نوح علیہ السلام دی او آکھن گے بولو او بے عقلاں دا ٹبر ہے نا او آکھن گے اللہ اسی تے انہاں دی گواہی مندے ہی نہیں. اے تے ادوں ہے سنی نہیں. اے تے ادوں او جی پھر نبی شاہد ہویا تے شاہد دا معنی گواہ ہویا تے گواہ دا معنی حاضر ناظر ہویا تے حاضر ناظر او ہوندا جڑا اوتھے ہووے موقع تے موجود ہووے. چنانچہ نبی ہر تھاں موجود مننا پے. اے بے عقلاں دا مذہب ہے. اے پتہ جے کتھے جا کے کنیکشن رکھدا نوح علیہ السلام دی او قوم او امتی جنہ نوح نبی نو نبی منیا ہی نہیں. او کہن گے اللہ اے امت محمدیہ گواہی اسی نہیں مندے. کیوں اے تے ادو موجود ہی نہیں سن. حاضر ناظر اللہ کہیں گے چھتی میرے محمد نو بلاؤ میرے نبی آ جان گے. اللہ فرمان گے تیری امت نوح نبی دے متعلق جڑی گواہی دے رہی ہے سچی دے رہی ہے. ساڈے پیغمبر کہیں گے اللہ میری امت سچی ہے تے نوح نبی بھی سچا ہو. اے مانا جے شاہد دا. اللہ اس قوم نو قرآن دی محبت عطا فرمائے سانو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے. انا ارسلناک شاہدا. قرآن وچ ایک آیت آندی ہے قاری صاحب کی آندی ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجنا بکا علی ہؤلاء شہیدا. حدیث اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں قرآن دی اس آیت تے پہنچ دے پڑھتے
اے شہر تے پہنچدے تے زارو کتار رونا شروع کر دیندے آواز آدی انج نکلدی جویں ہانڈی ابالے پی لیندی ہے تے صحابہ پوچھدے نے سونیا اے ایت بار بار پڑھدے ہو تے روندے ہو کی گل ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَالَ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ امتی ہوئے گی ہر نبی دے حق وچ گواہی اس امت دی ہوئے گی اور منکراں دے خلاف گواہی اس امت دی ہوئے گی وجعنا بکالا ہؤلاء شہیدا سونے جدوں دجیاں ساریاں امتاں انکار کرن گیاں اس امت محمدی دی تصدیق واسطے تیری گواہی پوائی جائے گی آپ ایت پڑھتے تو روندے کہ وہ مشکل وقت ہونا وہ ٹائم بڑا اوکھا ہونا وہ وقت بڑا نازک ہونا جدو رب نے آخنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آؤ نا آ کے گواہی دیو تہاڈی امت سچی ہے کہ نہیں وجعنا بکالا ہؤلاء شہیدا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اساں تینوں گواہ بنایا حاضر ناظر نہیں بیان دین والا بنایا کی جا کے بیان دئی رب ایک کے سارے بولو رب ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اے جا کے بیان دئی انا ارسلناک شاہدا اے سونیا جا 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 کے دنیا تے گواہیاں دے دے میری یکتائی دی کوئی ہاتھ صفتاں وچ اودا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ رد اور ادراک رنجور ہے وا مہو مہر ادنا سے مزدور ہے وا جہاندار مغلوب مقہور ہے وا نبی اور صدیق مجبور ہے وا جا کے گواہیاں دے دے حقیق گواہی دے دے وا اللہ الہ ایک گواہی تک انا ارسلناک شاہدا اے جے مانا شاہ اس کتاب دے اوتان والے دی قسم ہے اور جے نبی حاضر ناظر دا مانا کرا تے یزدانی ممبر تے بہ ہی نہیں سکتا یزدانی ممبر تے بہ سکتا دسو ہاں پڑھے لکھے آئے اہل خرد آئے اہل علم آئے اہل سمجھ آئے اور ایتھے نبی موجود ہوئے تے میں خطبہ دے سکنا بول دے نہیں بولو تے صحیح اور پیغمبر حاضر ناظر کاموں کی ہوئے تے ابو بکر صدیق خطبہ نہیں دے سکتا تے یزدانی کیویں دے سکتا نبی حاضر ناظر جتنے ہوئے اوتھے ابو بکر یزدانی توبہ توبہ اوتھے آدم نہیں دے سکتا نوح نہیں دے سکتا ابراہیم نہیں دے سکتا خلیل اللہ کلیم اللہ اور روح اللہ کوئی نبی اوتھے دم نہیں مار سکتا اور جتنے حاضر ناظر معراج دی رات آمنا دا لال سی کوئی نبی امامت نہیں کروا سکے نبی دی توہین کر دیا عاشق گردان دیو
حاضر ناظر نے نالے اتے چڑھ کے مسلیاں تے کھلو جاندے ہو نبی دی توہین کردے ہو. اچھا یہ دسو کہ حاضر ناظر اجے آمنا دے لال نو منیے ہن دسو ہاں کتنے بٹھائیے؟ ممبر تے میں بیٹھا پھر نبی نو صفا تے بٹھایا جے مولویو. اج سارے مولوی ممبراں تے بیٹھے نے کہ نہیں؟ بولو. چلو صحابیاں دی گل ہے تے مندا ہی نہیں نا. جنہ دا عقیدہ کہ نبی حاضر ناظر ہے انہاں دے مولوی ممبراں تے چڑھے نے نا. دس ہاں نبی نو صفا تے بٹھایا نے؟ دسو جواب دیو. پہلی پوڑی تے آپ بیٹھے اتنے چڑھ کے، دوجی تے بٹھایا جے نبی نو، تیجی تے بٹھایا جے کہ صفا دریاں تے بٹھایا. وہ جو آئے نے کتنے بٹھایا؟ اللہ اس قوم نو سمجھ دے، اللہ قوم نو ہدایت دے. کعبہ دے رب دی قسم نہ آدم حاضر ناظر ہر تھا، نہ نوح حاضر ناظر ہر تھا، نہ شعیب، نہ ہود، نہ زکریا، نہ یحییٰ، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ. ہائے ہائے ہائے. اگے جاؤ تھلے آؤ اور میں کہنا نہ صدیق، نہ فاروق، نہ عثمان، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین. گل نہ چھتی مقاما. اج اتنے بھی طبقہ موجود ہے. اس کتاب دے اترن والے دی قسمیں میرے حسین نے رضی اللہ تعالی، میرے آقا حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے حسین نے آخیا ہے مسلم بن عقیل جی جی تو کوفے جا کے حالات دا جائزہ لو. سارے سن دے ہو پہ، تاریخ پڑھ دے ہو پہ. اے مسلم بن عقیل جہاں کوفے خط بڑے آئے نے اتے جا کے حالات دا جائزہ لے کے دس. ہاں انہیں آخیا چھتی آؤ چھتی آؤ. اینے ہزار خط آ گئے نے. مسلم بن عقیل کوفے جا کے مینو خبراں دے اور پیارے جے میرے حسین حاضر ناظر ہوں تے مسلم بن عقیل نو بھیجن دی لوڑ کی سی؟ جے سب کو جانتے نے تے وہ حاضر ناظر ہے میرا حسین. مسلم بن عقیل نو پہلو پتا کرنے واسطے کیوں بھیجیا جے پتا ہے سی؟ علم غیب بھی حل تے حاضر ناظر بھی. ہائے اتے گئے تے انہاں قتل کر دیتے. میرے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ دے رب دی قسم کوئی پتہ نہیں. راہ وچ آن والا آ رہا خبراں دین واسطے. خبر دے دیتی ہے اے تہاڈا چاچے دا پتر بھرا تے شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، کوفیاں نے کر دیتا. انہیں آخیا چل او ہو گیا تے میری خیر سنو. میری اور جے پتا ہوں بھی 17 نے جاندی ذبح ہو جانا تے جاندے اگا پتا ہی نہیں. آندے پہ چلو ہو گیا شہید. سانو خیر سلا گئے اگلے حالات دا کوئی پتا نہیں. کربلا دے وچ حاضر ناظر مسلم بن عقیل والے تھاوی موجود. جے حاضر ناظر ہوں تے پتہ لگتا اج میرا چاچے دا پتر بھرا مسلم تے کوفیاں شہید کر دیتا. مینوں جان دی کی لوڑ؟ اے پتر دا حال دے. باپ دا بھی سنا وا کوفے وچ نے کتھے نے؟ کوفے وچ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی. علی دی جتی یزدانی دی سر دا تاج ہے. کعبہ دے رب دی قسم فجر دی نماز پڑھان واسطے میرے مولا علی آ رہے نے. مسلے تے کھلو گئے نے تے پتہ نہیں قاتل ایتھے ہی لکیا ہے. پتہ نہیں. بولو
قاتل چھپیا سی علی میرے نماز پڑھان واسطے اگے بڑے نے تے خنجر پیٹ چ ماریا تے شہید کر دیتا. تیرے کتیاں بلیاں نو 14 طبق نظر پہ آندے نے جنہ ساری عمر کبھی منہ نہیں دھوتا تے استنجا نہیں کیتا وٹوانی نہیں کیتی وہ 14 طبق جانتے نے کیویں روشن نے کتھے کتھے نہیں روشن. تے علی مرتضی نو یہ نہیں پتا کہ میرا قاتل اتنے چھپیا. اللہ قوم نو سمجھ دے قوم نو ہدایت دے کتاب و سنت سمجھن دی توفیق دے. اگے آ میرا فاروق جماعت کران واسطے آئے نے. ولی ہے سن کے نہیں ولیاں دے سردار ہے سن کے نہیں وہ تے صحابہ دے بھی سردار نے کعبہ دے رب دی قسمیں آئے نے. پتا نہیں کہ میرا قاتل ایتھے ممبر پیچھے چھپیا. قاتل نے ابو لولو نے نکل کے خنجر مارے میرے فاروق ڈگ پے. اے خنجر مارن والا ٹولا جدا نہیں جے میرے فاروق نو خنجر وجے ڈگ پے تے او نٹھن لگا. عبد الرحمان بن عوف نے جفا مار کے پھڑ لیا. آ بھی زخمی ہوئے تے مار مار کے انہوں ہی ماریا. کعبہ دے رب دی قسمیں میرے فاروق 3 دن رہے. موت تو حیات دی قسم کس وچ رہے. لوکاں کیا اے سونے فاروق کوئی وصیت کر جاؤ. فرمان لگے عمر دا روح جدوں پرواز ہو جائے تے پھر غسل دے دیا جے کفن دے دیا جے تے میری 4 پئی میت تیار کر کے اما ایسا صدیقہ کولو اجازت لیا جے. جی اما اجازت دے دے تے نبی دے نال دفن کر دیا جے. فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں. دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت. ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر عزیر PCO نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث محلہ فیصل کالونی پرانی چنگی حفصآباد روڈ گوجرانوالا. جی اما جی اجازت نہ دین ام المومنین اجازت نہ دین تو جنت البقیع چ دفن کر دیا جے. آئے نہ آئے اجازت منگن والے اجازت دیتی. اما جی فرمان لگیاں میرا جی تے کرد ہے حجرے کی جگہ چوتھی قبر دی کوئی نہیں. جگاں دے پیر نے تے فرمایا عیسیٰ نبی آؤں گے تے او بھی ایتھے دفن ہون گے. تے جگاں دے پیر نے فرمایا کہ میں تے ابو بکر تے عمر جویں دنیا تے کھینگڑیاں پا کے چلنے رب دے دربار وچ ایویں کٹھے پیش ہوواں گے. دے عمر ہون تے کوئی ایسی جگہ نہیں میرے واسطے تے بچدی نہیں میرے واسطے تے رہندی نہیں پر میں اپنے تو تینوں ترجیح دینی ہاں. جی تے میرا بھی کردا ایتھے مراں تے ایتھے دفن ہوواں. پر جگاں دے پیر نے فرمایا قیامت نوں کٹھے اٹھاں گے. سجے ہاتھ وچ صدیق ہوئے گا کھبے چ فاروق ہوئے گا. ہا قضا نبعث یوم القیامہ. اس طرح ہی قبر چوٹ کے تے رب دے دربار تے پیش ہو جاواں گے. عمر جی میرا کردا فوت ہو گیا پر میں اپنی جگہ تینوں دینی ہاں. دیکھیے حاضر ناظر نو کوئی پتہ نہیں کہ میرا قاتل ممبر کتے چھپیا. اللہ اللہ
اے قرآن سننا جی ہوں قرآن سن لو آواز پہ آتی ہے وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم اے میرے محبوبہ جدو مائی مریم دی کفالت دا جھگڑا پی گیا کوئی آندا سی مریم نو میں پالنا تے کوئی آندا سی مریم نو میں پالنا فرمایا سا کہ کرے پالو تے پھر کریاں تے فیصلہ ہویا ایہم یکفل مریم مریم نو کون پالے گا فرمایا وما کنت لدیہم اذ یختصمون جدو اس مسئلے وچ او جھگڑے پہ کردے سن میرے محبوبہ تو اوتھے موجود نہیں سے اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میں قرآن دا ایک ہور مقام سنان لگا اے ویکھو نا اللہ انہاں نو قرآن دا پیار عطا فرما دے ایک نبی دی گل سن لو سپارہ 19 نکل آیا دے آواز پہ آندی ہے اذ قال موسیٰ لعلی انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين موسیٰ علیہ السلام نکلے نے بیوی نو لے کے مدینے وچوں آ رہے نے واپس رات بڑی ٹھنڈی ہے پو دیاں راتاں نے سردی دیاں راتاں نے تے پالا لگدا پہ اپنی بیوی نو آدھے نے نی میری گھر والی اگر ایتھے تے کھلو اے سر دیو سائیوں کی گل ہے انی آلست نارا ٹھر ٹھر کے جو اسی ختم ہو جاواں گے آؤ اگ پہ نظر چوٹی تے آندی ہے پہاڑ دی ٹیسی تے نظر آندی ہے میں اگ لیاونا ایتھے بالاں گے تے سیکاں گے جدوں اوتھے گئے نا آواز آندی ہے فلما جا نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین اللہ نے آخیا میرے موسیٰ تینوں پتہ ہی نہیں اے اگ نہیں ہوں تو اگ لین آیا میں تینوں نبوت دینا لے نبی اگ لبدا پھردا اوتھے گل ہی ہو اور حاضر ناظر علم غیب دی رٹ لانے والو آ ویکھو ہاں نبی نو پتہ ہی نہیں آگے کہ رب دی تجلا ہے اے قرآن ہی ہن میں تو گھر دی گل سنا رہا اجے نہیں نیڑے دی گل سناواں نیڑے دی اے اگے اگلی ایت سن لے تے جدو رب نے آکھیا نا سونیا نبی موسیٰ نے تینوں نبی بنا دیتا ہے ہن کی ہے وال کے عصا آخو سبحان اللہ وال کے عصا کا فلما رأت تزكى جان والله مدبرا ولم يوقف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون نبوت دے کے آخیا میرے موسیٰ ہاتھ وچ کی ہے ربا سوٹا فرمایا سٹ دے سٹیا نا وہ سپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھجن لگ پے
اللہ نے آخیا تو ایویں پیا ڈرنا لا تخف ڈرنا ڈرنا آخ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا سپ نٹھن لگے اے قرآن اللہ نے وَلَمْ يُعَقِّبْ لَا تَخَفْ ڈرنا ڈرنا اینو پھڑ لے پھر سوٹا ہو جائے گا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ موسیٰ نبی نو بھی پتا نہیں حقیقت کی ہے گل کی ہے اخیر کی ہے پھر ہاتھ لایا تے سوٹا بن گیا بولو نبی نو میل میں غیب اے دیکھو اجے نہیں جے سمجھ آئی میرا جی کرتا قرآن پڑھتا جاواں وقت نہیں اجازت دینا ایک گل نکی جی سنو ہائے ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ جان قربان کر دیواں آواز پہ آتی ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوحُونَ ایک تیر فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ فرماتے ہیں لار الہد او مینو سلیمان نو ہد نظر نہیں آندا لے تینوں نبی پیا نظر آندا اور اوتے ہد نبی نو نظر نہیں آندا او قرآن نہیں بولو قرآن نہیں سپارا انیاں تے سورت نمل تے جا کے گھر پڑھ لو سپارے در کو ستارنا ہے نبی کی آندا سلیمان آندا لا ارل ہد نظر نہیں آندا اے آندے نے ہر تھائی حاضر ناظر ہر گل دا پتہ ہے لا ارل ہد نبی آندا ہد دا پتہ نہیں او ولیا جے کوئی مویا نہیں جاندا تے سانو زندے کولوں پوچھ کے دسو میں تے کنی وار آکھیا نا چلو نیڑے دی گل کری دی نا چھتی سمجھ آ جائے اور اسلم قریشی جو 2 سال تو نہیں لبدا تے دسو ہاں کتھے وے دسو ہاں ولیاں نو پوچھ کے دسو ہاں اے آندے نا ٹیوے لا کے دسو جی کہ ساڈا ریڈیو کنے چک لیا ساڈا کینٹھا کنے چک لیا کوکا کنے لا لیا ساڈی فلانی تھان کیڑا چک کے لے گیا ساڈیاں جتیاں چوری ہو گئی نے ٹیوا لا کے دسو جی پیر جی ایتھے تے قرآن آندا لا ارل ہد نبی نو ہد دا بھی پتہ نہیں ہد دا بھی پتہ اے جے قرآن اللہ تعالی قرآن دی سمجھ میں دس رہا انا ارسلناک شاہدا ایک صفتی میں بیان کر سکیا ٹائم بہتا ہو گیا 4 باقی رہ گئی نے اللہ نو منظور ہوا تو پھر صحیح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم چینل یوٹیوب بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولون ما لا تفعلون کون ہے جو ظلمت کو ضیا کہتے ہیں اور کون ہے جو ظلمت کو ضیا کہتے ہیں اور کون ہے جو دفاع کو بھی وفا کہتے ہیں اور کون ہے جو درد کو دوا کہتے ہیں اور کون ہے جو خلق کو خدا کہتے ہیں حضرات آپ کے سامنے جو حکومت 90 دن کے لیے آئی تھی اس حکومت میں بڑی اجزاری اور مکاری کے ساتھ 9 سال گزار لیے ہیں اور اب وہ 4 سال اور گزارنا چاہتی ہے آج کے ایک شدید المثال تاریخ خاص اجتماع میں جس اجتماع میں خدا کی توحید کے مستانے بھی ہے جس اجتماع میں پیغمبر خدا کے پروانے بھی ہیں جس اجتماع میں کتاب و سنت کے علم بردار بھی ہے جس اجتماع میں ختم نبوت کے جانشار بھی ہے میں اس عظیم شان اجتماع میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مکار حکمران نے 9 سال کے طویل عرصہ میں قوم کو کیا دیا ہے اور قوم سے کیا لیا ہے میں آج دن کے پیچھے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضیا کی حکومت میں ظلمت بھی ہے ضیا کی حکومت میں ظلمت بھی ہے ضیا کی حکومت میں آمریت بھی ہے ضیا کی حکومت میں تنگیزیت بھی ہے اور ضیا کی حکومت میں شاہی قلعے کی بربری بھی ہے ضیا کی حکومت میں قوم کو کمر توڑ مہنگائی دی ہے ضیا کی حکومت میں کام کو رشوت دی ہے ضیا کی حکومت میں قتل عام دیا ہے ضیا کی حکومت میں شراب کے پرمٹ دیے ہیں ضیا کی حکومت میں جوئے کے لائسنس دیے ہیں ضیا کی حکومت میں سمجھنے دی ہے ضیا کی حکومت میں میڈ سیڈنگ دی ہے اور ضیا کی حکومت میں ہیروئن دی ہے اور ضیا کی حکومت میں کہیں سکھر کی جیل ٹوٹ رہی ہے جیل تو دور کی بات ہے اب ضیا کی حکومت میں پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں جب تک اس ملت میں اسماعیل شہید کا ایک بھی رحم گرد زندہ ہے ہم اسلام سے نکاح کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دیں گے اور پاکستان توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیں گے
ضیاء کی حکومت نے اسلام کو لباس دیا ہے. آئیے میں آپ سے آج فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ ایسے حکمران کو آپ 4 سال اور مدت دیتے ہیں. بولے بولندہ سے کہو, اونچی آواز سے کہو, اسے اور موقع دیتے ہیں 4 سال کا. اگر آپ ایسے حکمرانوں کو 4 سال مزید محنت دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ آپ مہنگائی کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں, رشوت کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں, 4 سال کی مدت اور دے کر قتل و ڈاکے کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ 4 سال مدت دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اسلام کو 4 گنا زیادہ مذاق کا موقع دیتے ہیں. دیں گے آپ, دیں گے دونوں. اس لیے سن لیجیے کہ میں اپنے حضرت شیخ الحدیث کی عمارت میں اور اپنے خطیب ملت علامہ ظہیر کی نظامت میں ایک عظیم الشان تاریخی اجتماع میں یہ اعلان کیے دیتا ہوں کہ نہ جمعیت اہل حدیث ضیاء الحق کے ریفرنڈم کو مانتی ہے, نہ جمعیت اہل حدیث ضیاء الحق کی صدارت کو مانتی ہے, نہ جمعیت اہل حدیث جنازے کی صدارت کو مانتی ہے. اور حدیث کے دیا میں اور جھوٹ بول اس کے صحیح میں سہما دو. آپ نے اگر کوئی اسلام دیکھا ہے تو ضیاء کا اسلام دیکھا ہے, خدا کا اسلام نہیں دیکھا, مصطفیٰ کا نہیں دیکھا. ہم آج اپنے قائد کی موجودگی میں اس بات کا حق کرتے ہیں کہ اس ملک میں ضیاء کا اسلام نہیں چلے گا. چلے گا تو خدا کا چلے گا, مصطفیٰ کا چلے گا. کبھی کہتا ہے کہ جناب میں نے اسلام کی خدمت کی ہے اور میں نے اسلام کو نافذ کیا ہے. جناب کون سے اسلام کو کیا نافذ کیا ہے کہ میں نے زکات اور عشر کے نظام کو نافذ کیا ہے. اخبار میں اس لکھنے میں الزام لگاتا ہوں کہ زکات اور عشر کے نظام کو اس نے فراڈ کے طور پر نافذ کیا اور سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا. اور دینی مدارس کے اور مساجد کے ائمہ اور منتظرین کے زمین خریدنے کے لیے زکات کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا. کبھی کہتا ہے یہ مفتی اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں جماعتیں نہیں, اسلام میں جماعتیں اور اس کے کئی حسام کی ملا, درباری ملا, اس کے کمچے اتر سے ملا اس پر انگوٹھا چھاپ دیتے ہیں کہ اسلام میں جماعتیں نہیں. حالانکہ وہ درباری ملا
اللہ کے وہ درباری زندہ خود جماعتوں کے عہدیدار تھے، ان کے غیرتوں نے انگوٹھے چھاپ دیے. آج میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کہاں سے آ گئی ہے؟ میں اسے مسلم لیگ نہیں کہتا، مسلم لیگ کہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ جب تیرے اسلام میں جماعت نہیں ہے اور اگر سندھ اسمبلی کا سپیکر حسین ہارون مسلم لیگ کا فارم پر نہیں کرتا تو اس کی ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے. اگر ظہیرہ زمانی فارم پر نہیں کرتا وزارت کا قلم دان چھین لیا جاتا ہے. تو کہتا تھا کہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے، جماعتی غیر جماعتی الیکشن کروانے کے بعد جماعت کی حکومت قائم کرنے کا کیا معنی؟ میں کہتا ہوں یہ سب خراب ہے. اہل حدیث کے یہ بوڑھے، اہل حدیث کے جوان، اہل حدیث کے نوجوان، اہل حدیث کی یہ وہ متحرک کی عادت اور محرک کی عادت کہ جس نے اہل حدیث کے ہزار رسیدہ چمن میں بہار پیدا کر دی ہے. میں آج یہ عرض لینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ عزم کر لیں، فیصلہ دے دیں کہ ہم اس ملت کو ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات دلوا کے رہیں گے، کتاب سنت کا نفاذ کر کے رہیں گے. لائن حق ایک تیرا ریفرنڈم تھا، ایک میرا ریفرنڈم ہے. ایک تیرا ریفرنڈم تھا، ایک یہ اہل حدیث کا ریفرنڈم ہے. تیرے ریفرنڈم میں قبرستان کے مردوں کے ووٹ تھے، میرے ریفرنڈم میں زندہ انسانوں کے ووٹ ہیں. اب تیرے لیے آپ